السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے اسلام کے بارے میں کچھ پیاری سی دینی کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے پیاری باتیں ہمیں اپنے اللہ اور اپنے پیارے رسول کی ہی لگتی ہے۔ جتنی اللہ کی باتیں دل کو چھوتی ہے اتنا کسی اور کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہر چیز کی باتوں میں تو غیبت ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ انسان آپس میں بات کرتا ہے، تو غیبت ہوتی ضرور ہے، چاہے کیسے بھی ہو تو، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی بات ہوتی ہے نا، دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر فرشتے، وہاں پر ہم سب کی نیکیاں لکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اللہ کی بات سے ہی جڑی حضور پاک کی ہماری باتیں ہیں جو کہ ہمارے آقا کی سیرت مبارکہ ہے۔ تو آپ کی سنتوں بھری زندگی، جیسے آپ نے زندگی اپنی گزاری ہے، تو ہم لوگوں کو بھی وہی یہ بتایا کہ ہم لوگ بھی آپ کے پیارے نقش قدم پہ چل سکیں، آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے آپ کی بتائی ہوئی زندگی کو ہم سب بھی جئیں۔ سب سے پہلے ہم سب لوگوں کو اپنے بچوں کو دین کی معلومات دینی چاہیے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کو دینی معلومات دیں، اس کے بعد میں آپ اسکول کا پڑھائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں، ایسے نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ دینی تعلیم دینے سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دل و دماغ میں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہمیں اس کو پہچان ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، دین میں انٹرسٹ ہوتا ہے جب بچپن سے ہی تعلیم ہوتی ہے۔ اور جب بچوں کو بچپن سے اس کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے نا، تو بچوں کو کیا ہوتا ہے نا، تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بچے جو پڑھتے ہیں انگلش، ہندی، میتھ، جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھتے ہیں نا، ان میں ان کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ دین کی باتوں میں اور دین کی پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم سب کی، ہر گارجین سے یہی گزارش ہماری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو گھر میں ہی تعلیم دیں۔ اگر جیسے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو آپ پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، اور نہیں پڑھے ہیں تو بھائی مجبوری ہے، بھائی آپ پھر اس کے لیے ٹیوشن پڑھائیے یا باہر مدرسے میں مسجد میں پڑھائیے، وہ ایک بات کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ پڑھے ہیں تو اگر گھر کی ماں جو ہے اگر وہ پڑھی ہے تو ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا وقت نکال کے، جسے فرسٹ ٹائم بچے نا ناشتہ کرتے ہیں، آپ اٹھائیے انہیں، بچوں کو جسے ٹائمنگ ہوتی ہے بچوں کی، اگر 7 بجے اسکول جانا ہے تو ماں لوگ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کی ٹفن تیار کرنی پڑتی ہے، بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے، بولتے ہیں نا کہ تیار ہوئیے، اپنا ٹفن برش کیجئے، ناشتہ کیجئے، جلدی جلدی، یہ جو بھی ہوتا ہے ان کے روٹین کے حساب سے آپ ان کو تیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں اسکول میں، ورنہ بچوں کو مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی۔ تو اسی طرح آپ دین کی تعلیم دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے، اگر آپ کے بچوں کا اسکول 7:30 بجے کا ہے تو آپ 6 بجے بچوں کو بیٹھا لیجئے اور آدھا گھنٹہ پڑھا دیجئے۔ آدھے گھنٹے میں آپ بچوں کو کچھ نہ کچھ تو یاد ہو ہی جائے گا نا۔ تو ہمارے آپ ماؤں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بچوں کو گھر میں اپنا تھوڑا کام روک کے، جس سے بچے ناشتہ کر لیں، اس کے بعد آپ تھوڑا جو ہے ان پر دھیان دے کے ان کو پڑھا دیجئے، پھر آپ جیسے کام کرتے ہیں نا، پھر آپ ایسے ہی کام کیجئے، سارا دن آپ کے پاس پڑا ہے کرنے کو، آپ کیجئے، تو آپ کے وہ جو روٹین آپ کی ہے وہ تو آپ کی کر ہی رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، کیونکہ آپ پڑھیں نا، جو تعلیم جو اچھے سے آپ دے لیں گے، وہ باہر والے کیا ہوتا ہے نا، بس تھوڑا سا دیکھتے ہیں وہ کہ بس ہاں ہو گیا، بچوں کو آئے یا نہ آئے، یا بہت سے اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں، تو جو بچے سال بھر میں جو چیزیں معلوم ہونا چاہیے آپ ان کو ایک مہینے میں ٹرین کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی محنت کے اوپر ہے، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے۔ اور ہماری گزارش یہی ہے کہ اگر بچوں کو
بولتے ہیں نا ایک کچے مٹی کا گھڑا ہوتے ہیں، جس آکار میں آپ انہیں ڈھالیں گے اس آکار میں ہی وہ ڈھلتے ہیں۔ اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دیجیے، اس کے بعد آپ دنیاوی تعلیم دیجیے، کیونکہ یہ دین کی تعلیم آخرت تک کام آتی ہے اور دنیاوی تعلیم دنیا میں ہی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے جاتے ہیں نا پڑھنے کو، مدرسے جاتے ہیں، تو جو پارہ ہوتا ہے دین کی کتابیں ہوتی ہیں وہ سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے چپکا کے تب وہ مدرسے کو جاتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے یہ غور کیجئے گا جب اسکول جاتے ہیں بچے، تو اسکول کے بچے کیا ہوتا ہے نا وہ پیچھے بیگ جو ہے پیچھے ٹانگ کے چلتے ہیں۔ تو آپ اس پہ دھیان دیجئے، کیا ہوتا ہے نا دنیا جسے بیگ پیچھے ٹنگا ہے تو انسان مرا تو وہ دنیا میں ہی وہ تعلیم رہے گی، لیکن جو دین کی تعلیم ہوتی ہے وہ سینے میں بستی ہے۔ تو اور جب انسان مرتا ہے نا تو وہ تعلیم اس کے ساتھ میں ہی ہوتی ہے اور وہی اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو اگر بچوں کو معلومات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دعا دیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اگر آج مجھے اس معلومات نہ ہوتی تو آج میں حساب کتاب کیسے دے پاتا۔ تو اس لیے ان کو اچھا ذہن بھی ان کا بنتا ہے، ان کو اچھی سمجھ بھی ہوتی ہے، کیونکہ دین کی تعلیم ایسی تعلیم ہوتی ہے اس میں جاہلیت نہیں ہوتی ہے، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے اور اپناپن ہوتا ہے، اخلاق محبت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہمارا ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتا ہے، تہذیب کرنا دوسروں کو سکھاتا ہے، اپنے سے بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو آپ بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، دنیا کی تعلیم بھی دیجیے، ہم یہ نہیں بولتے آپ دنیا کی تعلیم نہ دیجیے، آپ دنیا کی تعلیم بھی دیجیے لیکن دین کی تعلیم پہلے دیجیے، اور جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اور ہر ایک کام کو کرنے کے لیے رب کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمارا رب راضی ہے تو ہماری آخرت تو ویسے ہی سنور جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہر اللہ کو راضی کر کے جو کام ہوتا ہے تو اس کام میں بہت خیر و برکت ہوتی ہے، دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور انشاءاللہ وہ کام جو جیسا ہم لوگ چاہتے ویسے مکمل ہو بھی جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنی ہی، پھر آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو اور بھی دین کی اچھی باتیں بتا سیں گے۔